آج 24 جولائی ہے۔ رات خواب میں دیکھا کہ لندن سے واپس آتے ہی میں نے ذل الہی کو فون کیا تو فوراً ارشاد کیا کہ دادا زبان تالو سے لگی ہوئی ہے اور آنکھیں دروازے پر۔ میں سمجھ گیا۔ میں نے کیا شام کا وقت ہے، کیا ابھی حاضر ہو جاؤں؟ کہنے لگے دادا برف کی معراج تو یہی ہوتی ہے کہ وہ اپنی پانی میں پگھل جائے، لیکن میری برف جنتی ہونا چاہتی ہے۔ میں فوراً سمجھ گیا، اسی لیے فوراً ہی لگا وولن کی دونوں بوتلیں بغل میں دبا کے جہاں پناہ کے حضور میں فوراً حاضر ہو گیا۔ دیکھا کہ برف اور بھنے ہوئے کاجو رکھے میرا انتظار کر رہے ہیں۔ فوراً بولے مجھے دیکھتے ہی کہ دادا سنگل مالٹ ہو، 16 سال کی ہو اور دادا کی عنایت ہو، اس سے بڑھ کے زندگی میں کچھ نہیں چاہیے۔ تھوڑی دیر میں ذل الہی فرانک سناٹرا کی میوزک کے ساتھ ہلکے ہلکے سنگل مالٹ کی چسکیاں لے رہے تھے تو میں نے موقع مناسب سمجھا اور کڑوا سوال داغ دیا۔ میں نے کہا ذل الہی، کوئی 2 مہینے ہو گئے، پچھلی ملاقات کو آپ نے تو کہا تھا کہ جی کا جانا ٹھہر گیا ہے، کپتان صبح گیا کہ شام گیا۔ واپس آیا ہوں تو دیکھ رہا ہوں کہ دن ویسے ہی تاریک ہیں اور راتیں ویسے ہی روشن ہیں۔ یہ بات سن کے ذل الہی نے بہت زور کا قہقہہ لگایا اور کہنے لگے دادا، جس ملک میں لیڈر بہرے ہوں اور عوام گونگی ہو، اس ملک میں اتنی جلدی فیصلے نہیں ہوتے، لیکن آج کل تو حالات دوسرے ہیں دادا، بہت پریشان ہیں۔ چکی کے 2 پارٹوں میں پس رہے ہیں، ایک طرف امریکہ ہے اور ایک طرف چین۔ چین اپنی جیت پہ یقین نہیں کر رہا ہے اور امریکہ اپنی ہار تسلیم نہیں کر رہا ہے۔ جائیں تو کہاں جائیں؟ مودی زخمی شیر بنا ہوا ہے، طالبان مست ہاتھی اور ہم دھوبی کے گدھے بنے ہوئے ہیں، ہر کوئی ہمارے کان اٹ رہا ہے۔ میں نے کہا ذل الہی، طالبان سے تو آپ کا پرانا عاشقانہ ہے، آپ کی بات کو تو وہ نہیں ٹالیں گے۔ کہنے لگے دادا، جب وہ غار میں بیٹھے ہوئے جنگ پہ جنگ ہار رہے تھے، وہ تب بھی ہماری بات اتنی آسانی سے نہیں سنتے تھے۔ اب تو ان کے گھروں میں بکرام سے لوٹے ہوئے فریج رکھے ہوئے ہیں، اب کیوں وہ ہماری سنیں گے؟ ہم نے امریکہ کو بہت پہلے کہا تھا کہ امن کا معاہدہ حاربی فوج سے کیا جاتا ہے، جیتی ہوئی فوج سے امن معاہدہ کرنے میں صرف نقصان ہوتا ہے، لیکن وہ امریکہ ہی کیا جو آپ کی بات کو مان لے۔ میں نے کہا ذل الہی، امریکہ کو تکلیف کیا ہے؟ اب جب وہ جا رہا ہے تو چلا جائے افغانستان سے۔ کہنے لگے نہیں دادا، پیسفل افغانستان is a big threat to USA and Modi, and it's a great opportunity for CPEC and Central Asia. سب کو گرم پانیوں میں آنا ہے دادا، راستہ تو وہی کی بنتا ہے۔ میں نے کہا ذل الہی، برا نہیں مانیے گا، آپ بھی تو مودی کو چین سے نہیں بیٹھنے دیتے ہیں، اب آپ کشمیر کی تقسیم کی بات کر رہے ہیں۔ کہنے لگے دادا، ہماری مجبوری ہے، پاکستان اور چین کا بارڈر صرف 100 کلومیٹر لمبا ہے، جو سی پیک کے لیے کافی نہیں ہے۔ خنجراب پاس کے علاوہ سی پیک کو کراکرم پاس بھی چاہیے، اس لیے ہمیں سیاچن لینا پڑے گا۔ سی پیک میں دوسرا روٹ جو ہے وہ کراکرم پاس سے اور کارگل سے ہوتا ہوا پاکستان آتا ہے۔ ایک بڑی بنیادی بات ہے دادا، آپ سے زیادہ کون جانتا ہے، دریائے شیوک سیاچن سے نکل کے ہندوستان تک جاتا ضرور ہے، لیکن پینگانگ کی پہاڑیوں سے ٹکرا کے واپس پاکستان آتا ہے اور دریائے سندھ میں آ کے گرتا ہے۔
اس بات کو مودی جتنی جلدی سمجھ لیں اتنا ہی اچھا ہے، ورنہ چین کو شمال سے جنوب میں آنا پڑے گا اور ہمیں مغرب سے مشرق جانا پڑے گا۔ لیکن خیر دادا، آپ ان باتوں کو چھوڑیں۔ میں سمجھ گیا کہ ذل الہی اس موضوع پہ مزید بات نہیں کرنا چاہتے، اس لیے میں نے بھی فوراً لقمہ دیا کہ ذل الہی، میں نے محسوس کیا ہے آپ کا دشت شفقت سائیں سے ہٹ کے گنجوں پہ آ گیا ہے۔ کہنے لگے کیا کریں دادا، سائی کو سمجھا رہے تھے کہ بلاول جیسے لنگڑے گھوڑے پہ ہم سواری نہیں کریں گے، اور پھر کراچی کا بھی کچھ نہ کچھ کرنا ہے۔ اب اس نے آصفہ کو کشمیر میں اتارا تو ہے، ہم بھی خوش ہیں، بلاول کو بھی باہر نکال دیا ہے، دیکھیں اونٹ کس کل بیٹھتا ہے۔ لیکن خیر اس کے اندر اچھی بات یہ ہے کہ پیسے دیتا رہتا ہے۔ میں نے کہا ذل الہی، اس کا مقصد تو یہ ہوا کہ اگلا پرائم منسٹر جو ہے وہ چھوٹا گنجا ہوگا۔ کہنے لگے نہیں دادا، بعض لوگوں کی اوقات صرف وزیر بننے کی ہوتی ہے، ورنہ تو چھوٹا گنجا 6 مرتبہ پرائم منسٹر بن چکا ہوتا۔ لیکن بات سمپل سی ہے، پہلے 2 پارٹیاں تھیں، آپس میں ساجھیداری کر لیتی تھیں، اب 3 ہو گئی ہیں۔ ہم نے ان تینوں کو نہ مرنے دینا ہے نہ جینے دینا ہے۔ اگلا الیکشن ہمارے لیے بہت آسان ہوگا۔ میں نے کہا ذل الہی، بیٹی کا کیا ہوگا؟ ارے کہنے کہ گنجے کی بیٹی کو چھوڑ دیں آپ، وہ اپنی جلسے ولسے کرتی رہتی ہے، اس بہانے غریبوں کو بھی کچھ پیسے مل جاتے ہیں، کسی طریقے سے تو بڑے گنجے کے پیسے ملک میں واپس آ رہے ہیں، ویسے تو وہ کچھ جیب سے نکالتا نہیں ہے، جان دے دے گا پیسہ نہیں دے گا۔ میں نے کہا ذل الہی، پھر کپتان کا کیا ہوگا؟ ارے کہنے لگے دادا، کپتان تو ہمارا کھوٹا سکہ ہے، جب کچھ نہیں چلے گا تو یہی چلے گا۔ میں نے کہا کیا الیکشن جلدی ہونے والے ہیں؟ کہنے لگے دادا یہ تو کپتان کا فیصلہ ہے، میرا خیال ہے کہ اسی سال کروا لے گا، اس کو بھی تھوڑے سا وقت دیا ہے اس کے ساتھیوں نے، ورنہ تو اس کو کسی دشمن کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس کے دوست ہی سب سے بڑے اس کے دشمن ہیں۔ رات بھیگ چکی تھی، میں نے کہا ذل الہی، چھوٹا منہ بڑی بات، اگر اجازت ہو تو ایک مشورہ دوں؟ کہنے لگے دادا آپ پہ جان قربان۔ میں نے کہا ذل الہی، جیسے سلیگوری کوریڈور انڈیا کے لیے سب سے بڑی تھریٹ ہے، اسی طرح واکھان کوریڈور پاکستان کے لیے سب سے بڑی اپرچونٹی ہے۔ چاہے طالبان کو $1 بلین بھی دینا پڑیں، اگر واکھان پہ آپ کو ایکسس مل گیا ذل الہی، تو اس میں کوئی شک نہیں کہ سی پیک کی سڑکیں سونے کی ہوں گی۔ میری بات سن کے ذل الہی نے کچھ دیر مجھے حیرت سے دیکھا اور مارے مسرت کے گلے سے لگا لیا۔ یہ زندگی میں پہلی مرتبہ ہوا تھا۔ میری مارے خوشی کی آنکھ کھل گئی۔ بہت شکریہ نعمان۔